شہری اقتدار کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ انور رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور صاحب، کیا لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہیں یا پھر نکل چکی ہیں اب؟ بہت شکریہ جنید۔ آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو نظر ثانی اپیل ہے وہ فائل کر دی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے انہوں نے بھی رجوع کر لیا۔ اب معاملہ کیا ہے، ابھی تک تو جو مسودہ اپروو کیا ہے پارلیمنٹ کے ایوان زرعی اور ایوان بالا نے، جب وہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو سائن کریں گے تو قانون کی حیثیت اختیار کرے گا۔ تو مسودہ تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس قانون کو چیلنج کیا جائے گا جس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور اس پہ ڈیفینیٹلی جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ اپنا انپٹ دیں گے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، آپ کو میں یاد دلاؤں، کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جب اس طرح کی کانٹروورسی آتی ہے تو پھر ادارے آمنے سامنے آتے ہیں۔ وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس میں کس کی غلطی ہے اس میں بعد میں بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن پارلیمان اور اس وقت عدلیہ آمنے سامنے ہیں، اور اس اداروں کا جب ٹکراؤ ہوگا تو اس کا فائدہ اداروں کو نہیں ہوگا، ملک کو نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اور تیسرا، الیکشن کمیشن نے جو 16 پوائنٹس کی جس کے رضی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آئین کے کس طرح ہم اس کو کلیریفائی کریں، اس پر آپ ہمیں بتا دیجئے، اس کی تشریح کر دیجئے جس پر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ اب تک اس طرح کی کانٹروورسی سے دکھائی نہیں دیتا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل پائیں گی۔ جس طرح جب حالات اس طرح خرابی کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ٹیمپریچر مزید بڑھے گا، اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھنے کے نتیجے میں جب دونوں جانب سے بیانات آئیں گے، بات کی جائے گی، اداروں کو گھسیٹا جائے گا تو حالات خراب ہوں گے۔ اس لیے اب یہ عدلیہ کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات کہ عدلیہ کو بھی جس طرح پولرائز کیا گیا، جس طرح پولیٹیسائز کیا گیا، اب اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھ کر نہیں بلکہ آئین اور قانون کو دیکھ کر جب دیے جائیں گے تو پھر حالات بہتر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پاپولر نیریٹو دیکھیں تو اس کی بنیاد پر آپ فیصلے کر دیں۔ جب اس طرح ہوگا تو پھر دوسرا جو فریق ہوگا ڈیفینیٹلی وہ اس پر اعتراض کرے گا، اس کے کنسرنز ہوں گے، اور اس طرح کے حالات میں پھر خرابی ہوگی اور کسی کے ہاتھ میں شاید کچھ بھی نہ رہے، کیونکہ دیکھیے کہ حالات مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے جب اس کو انڈوز کیا تو سپریم کورٹ نے جب اس کے خلاف فیصلہ دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی۔ اس کے بعد یکسر حالات بدلے۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر جب ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں اور اس کو ایک جماعت لے کر پھر عدلیہ کی طرف چلی گئی ہے، یہ معاملہ پولیٹیکلی تھا۔ انور صاحب، ہم قانونی نقطہ نظر جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر حسنین چودھری صاحب بھی موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، سر آپ فرمائیے گا کہ اب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں جب پہلے فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا، وہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی اس میں ترمیم ممکن ہی نہیں ہے؟ قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ سر، پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کروں گا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جو امینڈمنٹ بل ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، بل کس طرح سپریم کورٹ پہنچ سکتا ہے؟ وہ اس کی کل عدم کرنے کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ نہیں، جب یہ ایکٹ بنے گا، جب وزیر سائن کریں گے اس کو صدر صاحب، اس کے بعد ایکٹ بنے گا۔ ایکٹ جا سکتا ہے نا جی، ایکٹ چل، ابھی تو دیکھیں صدر صاحب اس کو واپس بھیج دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں سپریم کورٹ جو لے کر گئے ہیں، جو درخواست گزار ہیں، وہ بھی اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم ایک نامکمل چیز کو جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی اسی کو چیلنج کر دیں گے، تو نہ تو صرف انٹرٹین کی جائے گی بلکہ اس کے اوپر ہمیں صدر صاحب کے کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے، دستخط سے پہلے ہی ہمیں ریلیف بھی مل جائے گا۔ تو یہ تو آپ ان کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں، اور آئی ایم ویری شیور دے آر ویری سینئر لائرز ہو ہیو ٹیکن دی بل۔ دوسری چیز سر اس میں یہ ہے کہ کانسیپٹ آف فلور کراسنگ جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ادھر تھا، یہ ہمیشہ سے اس پہ ججمنٹس ہیں بیشتر ہمارے سپیریئر کورٹس کی، لیکن اب انفارچونیٹلی آفٹر دا ججمنٹس جو لیٹلی آئی، اس میں جو پارلیمان تھی اس کو بتانا پڑا کہ دیکھیں اب ہم آپ کو ایک ایک چیز لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ایک پارٹی کا جب تک سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے فلور کراسنگ ڈیفائن کر دی، حالانکہ یہ کس بل میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس بل کے اندر جو انکیپسولیشنز ہیں، they are already a part and parcel of the law of the country۔ لیکن وہ جو ججمنٹ اب فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ان فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کہیں کہ اس کو بائی پاس کرنے کے لیے، اس کو امینڈ کرنے کے لیے، یا آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو اور کلیئر کرنے کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے انہوں نے اس بل کو پاس کیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ آپ نے جو بل پاس کیا ہے کیونکہ ہماری دی ہوئی ججمنٹ کے خلاف ہے تو آپ نے یہ اس میں میلیفائڈ ہے؟ بات یہ ہے سپریم کورٹ کا کام یا کسی بھی عدالت کا کام ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنا، قانون کو بنانا یا اس کو امینڈ کرنا وہ پارلیمان کا کام ہے۔
सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वी बाउ डाउन एंड वी से कि जो आपका फैसला है हमारी सर आंखों पे, तो इसी तरह से ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट शुड आल्सो बाउ डाउन। जिस तरह सियासतदान के खिलाफ कोई फैसला है तो कहते हैं जी बहुत शुक्रिया, हम आप ये फैसला मंजूर करते हैं, यहाँ चलते फिरते वजीर आजम घरों को चले जाते हैं। तो ऐसे ही जब पार्लियामेंट अपना काम करते हुए कोई कानून साजी करे तो सुप्रीम कोर्ट शुड आल्सो बाउ डाउन एंड से कि जी ठीक है, आपने ये बिल पास किया है, आपका काम है बिल को पास करना, आपका काम है कानून साजी करना, और हम आइंदा से इसकी पासदारी करेंगे और हम इस पे अमल दरामद करेंगे। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ड्रैगर्स ड्रॉल नहीं आना चाहिए विद द पार्लियामेंट। दे आर ट्राइकोटमी पावर है, ये मुल्क के सतून हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको साथ चलना चाहिए। हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, या उस कानून के अंदर कोई उनको ऐसे लगे कि कोई मेजर ब्रीच है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी जो है शिक उसकी खिलाफ वर्जी है, तो उसके ऊपर करके अल्ट्रा वेरीज डिक्लेयर कर देना। अल्ट्रा वेरीज का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन यहाँ जो अमेंडमेंट हुई है ये फ्लोर क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो उसमें अल्ट्रा वेरीज का तो मेरे नहीं ख्याल से कोई कॉन्सेप्ट भी आता।